شب برات وہ کل کی رات ہے. یہ سال میں ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے. 365 راتوں کے بعد یہ رات آتی ہے. کتنے حضرات ایسے ہیں جو سال گزشتہ اس رات کے موقع پر موجود تھے اور آج وہ موجود نہیں. کتنے حضرات ایسے ہیں جو گزشتہ سال اس رات کے موقع پر صحت مند اور تندرست تھے، آج وہ بیمار بستر پر پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے حالات پیش آئے، ہم اس نعمت کی قدر کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رات کو ہم اچھی طرح وصول کریں. ہم اپنے اللہ کو اس رات میں راضی کریں. یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے. یہ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے. ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ارشاد فرمایا، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. اللہ تعالیٰ غروب شمس کے وقت ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اللہ کی خاص رحمت دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفرہ. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. آپ دنیا کے اندر دیکھیے، اگر کوئی انسان بڑا سخی ہو، بڑا ہمدرد ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، جو بھی اس کے سامنے کوئی اپنی ضرورت رکھتا ہے وہ اس کو پوری کر دیتا ہے. تو اگر ایسا انسان کبھی یہ اعلان کر دے کہ آج مجھ سے جو کوئی مانگے گا، جو کچھ مانگے گا وہ دوں گا، تو اس شخص کو سچائی سمجھا جائے گا اور اس کی بات کو صحیح سمجھا جائے گا. اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ سے بڑا خزانہ کسی کا نہیں ہے. اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کی منشا اور مرضی اور مراد کے مطابق عطا فرما دے، جو اللہ سے انسان مانگے وہ اس کو دے دے تمام انسانوں کو، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جیسے کوئی پرندہ سمندر میں چونچ ڈالے، اس کی چونچ پر جتنا پانی لگ جاتا ہے، اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. اتنا بڑا اللہ کا خزانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کل مغرب کے بعد سے یہ اعلان فرمائیں گے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. تو کیا ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ یقیناً ہم گناہ گار ہیں. ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کر مانگے. کسی اور رات کے بارے میں اس طرح کا اعلان نہیں آتا، کسی اور رات کے بارے میں اس طرح کی چیزیں وارد نہیں جو اس رات کے بارے میں ہے کہ اللہ نے کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. ہے کوئی حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، روزگار کی وجہ سے پریشان، میں اس کو روزی دوں. حل من مبتلا فهو عافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، بیمار، پریشان، کہ وہ مجھ سے دعا کرے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اللہ قضا اللہ قضا، اللہ کی طرف سے صبح تک اعلان ہوتا رہتا ہے کہ آؤ پریشانیوں کو رکھو، اپنی ضرورتوں کو رکھو اور مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو کتنی قیمتی رات ہے. ہم اس رات کو اچھی طرح وصول کریں. اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کو منانا ہے، اللہ سے تنہائی میں عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعائیں کرے. قبرستان جانا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں قبرستان تشریف لے گئے. اگر آپ زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے قبرستان اس رات میں تو سنت ادا ہو گئی. اب اس کے علاوہ باقی راتوں میں آپ اپنے گھر سے ہی ثواب پہنچا دیں وہیں پڑھ کر. اللہ کے ساتھ